إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، اور اس معجزے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ جو آپ پہ اسلام لے آئے وہ اپنے اسلام میں پختہ ہو جائے، اور جو اسلام نہیں لائے ان کے لیے یہ معجزہ دلیل بن سکے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور عمومی طور پہ جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا اسی کی ہی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے دیے ہیں۔ پہلے بھی اشارتاً بات ہوئی ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت عروج ہے، اس لیے فرعون نے اپنے دربار میں بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کیے تھے، تو ان کے معجزے بھی اسی طرح کے ہیں۔ لاٹھی پھینکتے تو سانپ بن جاتی، اپنا ہاتھ بغل سے نکالتے تو ہاتھ روشن ہو جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو ہاتھ پھیر کے اللہ کے حکم سے کھڑا کر لیتے، کوڑی کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کے اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے، مٹی کے پرندے ہاتھ میں بنا کے پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے۔ لیکن نبی کے جانے کے ساتھ وہ معجزہ بھی چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سے معجزے عطا کیے ہیں، ان میں سے سب سے زندہ و جاوید معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ آپ کے زمانے میں شعراء کا عروج ہے، بڑے بڑے پائے کے شاعر اپنا کلام پیش کرتے ہیں، نابغہ زبیانی جیسے، امراء القیس جیسے۔ قرآن مجید ایسا معجزہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے چیلنج دیا کہ 10 سورتیں قرآن جیسی بنا کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
سارے زمانے کے ادیب اور فصیح اور بلیغ اکٹھے کر لو، صرف 10 صورتیں بنا کے دکھا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر چھڑی۔ پھر بات ایک صورت پہ آئی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت قرآن جیسی بنا کے دکھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا، دنیا میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اور ادیب گزر گئے، غیر عربوں نے عربوں کی زبان سیکھ کے بڑی بڑی عربی کی کتابیں لکھ ڈالی اور بڑی کمال کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، کوئی ایک سورت بھی آج تک بنا نہیں سکا اور نہ ہی قیامت تک بنا سکے گا۔ شعراء نے شاعری لکھی، کمال کر دیا، علامہ اقبال کی شاعری ہمارے ہاں مشہور ہے، اور اس کو عربی کے کالم میں بھی ڈھال دیا گیا ہے، عربی میں وہ شاعری موجود ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے کتابیں لکھنے والے اور دنیا سے چلے گئے۔ ادب اور لغت پہ ایسی کتابیں ہیں کہ عام شخص وہ لغت پڑھ نہیں سکتا، لیکن کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایک صورت بنا۔ یہ ایک کھلا چیلنج ہے قرآن کی صداقت کا، اور یہ چیلنج رہتی دنیا تک کے لوگوں کو ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو علی اعلان ثابت کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سچی کتاب ہے۔ اب چونکہ یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں کہ دین یہودیت میں تحریف و تبدل ہو چکا، عیسائیت کا دین تبدیل کر دیا گیا، انجیل اور تورات کے اور زبور کے سارے احکامات بدل ڈالے گئے، دنیا میں جتنی انجیلیں ہیں سب کے احکامات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان کو علم ہے اس بات کا کہ ہمارا دین جھوٹا ہے۔ اب چونکہ اسلام کے سامنے اپنے دلائل پیش نہیں کر سکتے تھے، غصہ نکالتے ہیں اور قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایک ہی ہفتے اور عشرے میں 2 ملکوں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی، سویڈن میں بھی اور ہالینڈ میں بھی، لیکن کیا اس سے اسلام کی حقانیت پہ کوئی فرق پڑ جائے؟ مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ وہ ہماری غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مظاہرے کرتے ہیں اور کہیں وہ بھی نہیں ہوتا، اور کسی کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی اور وقت گزر جاتا ہے۔ اور گزرے بھی کیوں نہ، وہ مسلمانوں کا قرآن سے تعلق اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کلام الہی سے تعلق ہی توڑ رکھا ہے تو ان کو اس قرآن کا احترام کہاں باقی ہو۔ ہم نے تو قرآن سے یہ تعلق رکھا ہوا ہے کہ اس کو غلاف میں لپیٹنا ہے، خوشبو لگانی ہے، وہ چوم کے آنکھوں پہ لگانا ہے، اور بعض علاقوں میں پہلی دلہن کی رات اس کے سر پہ اس کو گھما دینا ہے اور گھر سے الوداع کرتے ہوئے، اور ہم نے چوروں سے اور ڈاکوؤں سے قرآن پہ ہاتھ رکھا کے قسمیں لینی ہیں، اور ہم نے مردوں کی روح کو نکالنے کے لیے یاسین پڑھنی ہے، اور ہم نے ملاؤں کو منگوا کے اپنے گھروں میں قرآن خوانیاں کروانی ہیں۔ ہم نے تو قرآن کو یہ کتاب بنا ڈالا، تو پھر یہی نتیجہ ہونا ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے، حق ہے، اور وہ جانتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔
اللہ رب العزت نے اس دین کو دنیا جہان کے ادیان پہ غالب کر کے چھوڑنا ہے، اور غالب ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دلائل اور براہین کی روشنی میں قرآن کے سامنے کوئی دین نہیں ٹھہر پاتا۔ یہ غلبہ جو ہوتا ہے نا، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دلائل کا غلبہ، دوسرا سیاسی غلبہ۔ آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ، بڑے بڑے ادیان کے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر سکتا۔ دلائل کی روشنی میں قرآن کے سامنے کوئی دین نہیں ٹک پائے گا، یعنی اپنی قوت کے اعتبار سے تو یہ دین آج بھی غالب ہے، لیکن سیاسی غلبہ اس لیے ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم خود اسلام سے بہت پیچھے ہیں۔ ہم صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور قرآن کے اور اسلام کے ظاہری احکامات کو صرف ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں گزارے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو، وگرنہ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ غیر مسلموں کا قرآن کے بارے میں اتنا مطالعہ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اس کی حقانیت کو، وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ جانتے ہیں۔ وہاں ادارے ہیں، پڑھانے والے بھی عیسائی، پڑھنے والے بھی عیسائی، اور تعداد لاکھوں کو ہے۔ وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ تفسیر پڑھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، وہ فقہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مسائل وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر، اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک مثال دی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبۃ، پاک صاف درخت کی مثال۔ اللہ کہتے ہیں اس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط ہیں، اصلها ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، نہ ہوائیں اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں، نہ طوفان اور نہ زلزلے۔ جس درخت کی جڑیں بڑی گہرائی سے زمین میں اتر چکی ہوں، اسے آنے والے طوفان کچھ نہیں بگاڑتے اس کا۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے درخت تو ذرا گرد آلود ہو جاتے ہیں نا، ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، خاک آلود ہوتے ہیں، یہ دھواں برداشت کرتے ہیں فیکٹریوں کا، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ اسلام کا درخت اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی ٹہنیاں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں، اس پہ مٹی نہیں پڑتی، اس پہ گرد و غبار نہیں پڑتا۔ یہ بڑا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا دین ہے، اور درخت جتنا اونچا ہو اتنا ہی اس کا پھل کمال ہوتا ہے، اور اتنا ہی وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ درخت زمین سے صرف 5% خوراک لیتے ہیں، اور 95% ان کی خوراک ہوا میں ہوتی ہے۔ یہ اسلام کے درخت کی شاخیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی ہیں، اس درخت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں کفر کی مثال دی کہ شجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کی تو جڑ ہی نہیں ہے زمین میں، ایک ہوا کے جھونکے سے وہ اکھڑ کے ادھر جا پڑتا ہے۔ لیکن مسلمان آج کافروں سے ڈرنے لگے، یہ تو ٹھہر ہی نہیں پاتے تھے مسلمانوں کے سامنے، اور ٹھہر آج بھی نہیں پاتے، لیکن مسلمانوں کا اپنا ایمان کمزور ہو گیا۔ اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے۔ آپ یہودیت کو لے لیں، مصر میں وباد ہونے والے یہودی، آج مصر میں آپ کو یہودی دین نظر نہیں آئے گا۔ جڑ سے اکھاڑ پھینکا اسلام نے اس کو وہاں سے، اور مصر آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ دین عیسائیت کا کہاں پہ عروج رہا؟ فلسطین میں، فلسطین آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں۔ یہ آپ سکھوں کو لے لیں، کہاں ہے گرو نانک؟ ہمارے پاکستان میں۔ پاکستان کن کے قبضے میں ہے؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ یہ اسلام کی جڑیں ہیں جو پھیلتی جائیں گی، پھیلتی جائیں گی۔ جس مرضی دین کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ یہ مجوسیوں کو لے لیں، ایران میں رہنے والے آگ کے پجاری، آج ایران میں بھی مجوسیت نہیں بلکہ ایران میں بھی اسلام ہے، چاہے جس نام سے بھی ہے۔ ہندوستان کو لے لیں، 800 سال تک مغلوں نے، مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی۔ کفر مٹتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اتنا ہی یہ ابھرتا ہے جتنا کہ ہم اس کو دباتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے، بہت سی گستاخیاں یہ تو اللہ رب العزت کی شان میں کیا کرتے ہیں، انبیاء کی شان میں کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد الرحمن عریفی سعودی عرب کے بہت بڑے خطیب ہیں، مسجد قباء میں ان کا درس تھا تو ہم بھی سننے چلے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے بڑا اصرار کیا کہ میں نے وہ ناول دیکھنا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے وہ ناول لا کے دیا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ نعوذ باللہ ایک دہشت گرد کی شکل میں پیش کیا گیا تھا۔ تلوار اور نیزے آپ کے پاس ہیں، اور تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں نے پھر وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا کہ اس رسالے کے چھپنے کے بعد اثرات کیا تھے، فائدہ کیا ہوا چھاپنے والوں کو۔ وہ کہنے لگے کہ رب کعبہ کی قسم میں رپورٹ دے کے حیران رہ گیا کہ اس رسالہ کے چھپنے سے پہلے معمول کی زندگی تھی، لوگ صبح اٹھتے دفتر جاتے، شام کو گھر آ جاتے۔ رسالہ چھپا، مسلمانوں کے دلوں میں غم و غصہ کی لہر اٹھی، پوری دنیا پہ مظاہرے ہوئے، کہا لوگوں کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا، کون ہے وہ محمد کے جس کے بارے میں اسلام اور مسلمان اپنی جانیں دیتے ہیں۔ کہنے لگے لوگوں نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا، اور اسی علاقے میں جہاں میں گیا تھا 4000 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام اپنی حقانیت کو ثابت کر کے رہتا ہے۔ جس مرضی دین کو لے لیں وہ مٹتا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے اسلام بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں 1 لاکھ سے زیادہ بندے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ ابھی پچھلے دنوں کی رپورٹ تھی۔ سعودی عرب میں بہت لوگ مسلمان ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ اسلام تو پھیل رہا ہے، لیکن مسلمان اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں۔ یہ اس کی حقانیت کی اور اس کے سچا ہونے کی دلیل۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کچھ اشارے بھی دیے، اگر کوئی ہلکی سی سوچ اور نظر رکھنے والا بھی ان کو دیکھ لے گا نا تو قرآن کی حقانیت کو مان لے گا۔ ابو لہب وہ بدبخت انسان ہے جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ آپ نے کوہ صفا پہ سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے ما جربناک الا صدقا، ہم نے پوری زندگی آپ کو صادق و امین پایا ہے، سچے ہیں آپ، امانت دار ہیں آپ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اتنا سچا ہوں تو پھر ایک بات سن لو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ کہا اللہ کی قسم مان لیں۔
ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا، آپ کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اپنی زبانوں سے کلمہ توحید کا اقرار کر دو، میری بات کی صداقت پہ تم اس بات کی گواہی دے چکے ہو، کلمہ پڑھ کے جہاں تم کامیاب ہوو گے اللہ عرب و عجم کی سرداریاں تمہارے ہاتھ میں دے دے گا۔ بس یہ توحید ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو دراڑ پیدا کرتی ہے باطل اور حق کے درمیان، اور یہ بات سیدھی سی ہے، یہ نہیں ہو سکتا آپ حق بولیں، حق کہیں، حق سوچیں، حق کی بات کریں اور آپ کو لوگ کچھ نہ کہیں۔ اگر آپ اس سوچ میں ہیں تو پھر اپنی سوچ کا زاویہ بدل۔ اسی حق کی خاطر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی جانیں پیش کرتے رہے، آروں کے نیچے چیر دیا گیا تھا ان انبیاء کو، صحابہ کرام نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، رسول کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت کچھ سنا ہے اس حق کی خاطر، لیکن حق والوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیتے، صبر سے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس بدبخت نے کنکری ماری تھی، اور ساتھ یہ گستاخانہ لفظ بولے تھے تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک سورت اتار، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ قرآن کی حقانیت دیکھیے، اللہ رب العزت نے کہا ہاتھ تو ابو لہب تیرے ٹوٹ گئے، نہ تیرا مال کام آئے گا نہ تیری اولاد کام آئے گی، اور سن یہ اس کی اور اس کی بیوی کے مرنے سے 15 سال پہلے کی بات ہے، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بات سن، تو بھی کفر پہ مرے گا، تیری بیوی کفر پہ مرے گی، اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی جب وہ اس دنیا سے اٹھے گی۔ اگر ابو لہب چاہتا اس قرآن کی حقانیت کو چیلنج کر سکتا تھا، اس صداقت کو جھٹلا سکتا تھا، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا اور قرآن کے اس فیصلے کو جھوٹا ثابت کر دیتا، لیکن یہ قرآن اپنی صداقت پہ، اپنی امانت پہ، اپنی حقانیت پہ اتنا سچا تھا، اس کی موت سے 15 سال پہلے اللہ نے بتا دیا یہ کیسے مرے گا، اس کی موت بھی کفر پہ ہوگی، اس کی بیوی کی موت بھی کفر پہ ہوگی۔ وہی لکڑیاں اکٹھی کر کے نبی کائنات کے خلاف آیا کرتی تھی، وہ لکڑیاں رکھی ایک دیوار کے اوپر اور وہ رسی تھی اس کے گلے کے قریب، لکڑیاں پیچھے کی طرف ڈھلک گئی اور رسی اس کے گلے میں لٹک گئی۔ قرآن نے اس فیصلے کو ثابت کر دیا۔ اور صرف یہ بات نہیں، بڑے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اشارہ دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ کے بڑے بڑے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے، پتھر مارنے والے، گالیاں دینے والے، قتل کے منصوبے کرنے والے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے، آپ کے صحابہ کے سینوں پہ پتھر رکھ کے تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹانے والے، جن کے بارے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کبھی بھی اسلام کے بارے میں نرم رویہ رکھیں گے، اللہ نے چیلنج کر دیا، کہا میرا نبی یاد رکھنا یہی بڑے بڑے دشمن کل کلاں تیرے دوست ہوں گے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ دیکھیں پھر قرآن کی حقانیت کو، ابو سفیان بڑا دشمن، عمرو بن عاص بڑے دشمن تھے، خالد بن ولید بڑے دشمن تھے، بڑے بڑے سپاہ سالار ان کافروں کے، اور اللہ اکبر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بہت بڑا دشمن اسلام کا، پھر کلمہ پڑھا، پھر مسلمان ہوا، پھر خالد نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، جنگجو ثابت ہوئے، سپاہ سالار ثابت ہوئے، اکرمہ اور خالد کے کندھے سے کندھا لگا ہوتا تھا، علاقوں کے علاقے فتح کر کے وہ مسلمان کرتے گئے۔ قرآن نے اپنی حقانیت کو ثابت کر دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے ہیں، ہو صحیح کوئی ذرا تھوڑی سی نظر اس قرآن پہ دوڑانے والا. ہم نے تو آج اللہ کی قسم سمجھ رکھا ہے کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے. اور ہاں ویسے ایک بات مجھے یہ بھی یاد آ گئی کہ بعض لوگ اس لیے قرآن یاد نہیں کرتے کہ جی بھول جائے گا تو ہم جہنم میں جائیں گے، ہمیں عذاب ہوگا. ہم اپنے بچوں کو اس لیے یاد نہیں کراتے. تو یاد رکھیے گا اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ہی بنائی ہوئی کہ جس کو قرآن بھول گیا وہ جہنم میں جا گرے گا اور وہ ہوگا. ایسا نہیں. البتہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس نے یاد کیا وہ اس کو دہرائے نہ اور چھوڑ دے کہ چلے خیر ہے بھول گیا تو کوئی بات نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے اس آدمی کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہے اور پھر اس قرآن کو نمازوں میں پڑھتا نہیں ہے، فردی نمازیں بھی سو کے گزار دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا تھا. ایسے لوگوں کو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جن کو عذاب دیے جا رہے ہیں، اور ان میں ایک وہی شخص ہے، فرمایا اللہ نے اسے قرآن کی دولت سے نوازا تھا اور یہ ایسا عجیب انسان تھا کہ فردی نمازوں کے اوقات میں بھی سویا رہ جاتا تھا. یہ بدبختی ضرور ہے، لیکن قرآن مجید یاد کرنا، قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سمجھنا، یہ کسی بھی لحاظ سے انسان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو ایک واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی انسان کرے گا. میں نے پہلے بھی یہ بات اشارتاً کہی ہے. اعمال کا تعلق اس دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. ہم یہاں سے جائیں گے نماز نہیں ہے، اس لیے جتنی پڑھنی ہے آج پڑھ لیں. ہم یہاں سے چلے جائیں گے روزہ نہیں ہے، جتنے رکھنے ہیں رکھ لیں. ہم یہاں سے چلے جائیں گے صدقہ و خیرات نہیں ہے، جتنا کرنا ہے کر لیں. آج موقع ہے، اللہ نے دیا ہے، کل کو نہیں ہوگا. من و من مٹی کے نیچے دفن ہوا اور دبا ہوا انسان خواہش ہی کرے گا بس کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. قرآن نے یا لیتنی کے ساتھ بڑی آیتیں نازل کی. آج موقع ہے. کوئی عمل نہیں ہے جنت میں جو انسان کرے گا، وہاں اعمال ہیں ہی نہیں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں اللہ رب العزت وہاں بھی حکم دیں گے، وہاں بھی ہمیں اجازت دیں گے. حافظ قرآن تو باقاعدہ اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها. پڑھتا جا، چڑھتا جا، جس طرح تو جنت میں جاتا ہے، جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، اس طرح پڑھتے پڑھتے تو جنت کا سفر کرتا چلا جا. جہاں والناس کی سین آئے گی ساری جنت تیرے نام کر دوں. وہاں بھی انسان قرآن پڑھے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی بات بھی آپ نے سنی ہوئی. آپ جب جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ کے ایک صحابی کی جنت سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دعا کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے. یار اور کچھ نہیں تو موبائل لگا لیں، اس سے ذرا گانے وانے ڈیلیٹ کر دیں نا، تھوڑا سا خدا کا خوف کر لیں کہ اسی موبائل میں گانے اور اسی موبائل میں قرآن. عذاب نہیں آنے تو اور کیا آنا ہے؟ جس قرآن کا تقدس ہے، جس قرآن کا احترام ہے، جس کلام الہی کا، اللہ اکبر، یہ کلام جس کو ویسے ہی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا، بس جیسے میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ اس کو ہم نے مردوں کے لیے بنا لیا. بس جان نہیں نکل رہی جی یاسین پڑھیں، اوتے قبر تے کھلو کے جا کے یاسین پڑھو جی، حافظہ نو بلاؤ تے گھر قرآن خوانی کرا لو. یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت. اس کو سمجھو، یہ سمجھنے کے لیے آئی ہے. اس کو پڑھو، یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے. دوسروں سے پڑھا کے گھر میں برکتیں کوئی نہیں آتی، سیدھی بات ہے، یہ یاد رکھیے گا. وہ مولویوں کا تماشا اور ان کا پیٹ پوجا ہے. بس ختم پڑھیں گے اور 4 حلوے کی دیگیں کھا کے اٹھ جائیں گے. تیرے گھر میں برکت ورکت کا کوئی تصور نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ تیرے بچے قرآن پڑھ رہے ہو. برکت یہ ہے تو صبح اٹھے تو تیری زبان پہ قرآن ہو. سیدنا اسید بن حضیر کا مشہور واقعہ ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے، تہجد ہے، ساتھ بچہ سویا ہوا ہے، گھوڑا بدکتا ہے، چپ کرتے ہیں، گھوڑا ٹھہر جاتا ہے، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگ جاتا ہے. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال کر لیا. کہا رات کو یہ معاملہ تھا.
اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسید تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہوئے تھے جن کو دیکھ کے تیرا گھوڑا بدکتا تھا۔ اگر تیری تلاوت ختم نہ ہوتی اور تو اپنی تلاوت جاری رکھتا تو ممکن ہے اللہ رب العزت ان فرشتوں کی زیارتیں ہمیں بھی کروا دیتے۔ اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آ جائے، اور ویسے آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، سوال جواب آپ کے لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔ ابھی بھی میں صبح آ رہا تھا تو ایک بہن کا سوال آیا ہوا تھا، گھر سے بہت تنگ ہوں، خاوند مارتا ہے، میرے بچے سارے نافرمان ہیں، میری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ بھائیو یہ بات صرف وظیفوں سے نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی ہو تیرے گھر میں، بچے نماز کے پابند ہو، 7 سال کے بچے کو حکم دو اور 10 سال کے بچے کو مارو اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض تو نہیں، فرض تو تب ہی ہونی ہے جب وہ 14-15 سال کی عمر کو پہنچے گا، لیکن اس کو مارنے کا مقصد یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ اگر ہمارے گھر کے سارے افراد نمازی ہوں، سب کی روٹین ہو کہ گھر میں تلاوت قرآن پڑھی جاتی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جیسے سورج اور ستارے چمکتے ہیں نا، آسمان والے یعنی فرشتے اس پوری دنیا پہ نظر دوڑاتے ہیں، ان کو وہ گھر آسمان کے ستاروں جیسا لگتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی۔ اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارے منہ پہ منہ رکھ لیتا ہے۔ ہمارے قرآن پڑھنے وقت فرشتہ اپنا منہ ہمارے منہ پہ رکھتا ہے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ قرآن اس فرشتے کی خوراک بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جبریل امین کو پڑھ کے سنایا ہے یہ قرآن۔ اس دنیا میں سب سے پہلا حافظ جبریل امین، جبریل امین نے پورے کا پورا قرآن آ کے نبی کائنات علیہ السلام کو یاد کروایا ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اے میرا نبی تیرے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پڑھنے کے سارے انداز سمجھانا بھی ہمارا کام ہے۔ اور یہ تو اللہ رب العزت کی رسی ہے، حبل اللہ المتین ممدود بین السماء والارض، آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں، دوسرا رب کائنات کے ہاتھ میں۔ لیکن صرف ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں روزانہ کتنی تلاوت کرتا ہوں، آپ روزانہ کتنی تلاوت کرتے ہیں، ہم کتنے غور و فکر سے اس قرآن مجید کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میرے پاس کون سی قرآن مجید کی تفسیر ہے جو میں اپنے مطالعے میں رکھتا ہوں؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن نازل بھی اسی لیے کیا تھا۔ تو بات پھر ہٹ کے وہی ہے سیدھی سی، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو غیر مسلموں کو جرت مل گئی اس قرآن کی بے حرمتی کرنے کی۔ چند جگہوں پہ مظاہرے شظاہرے ہوں گے اور تقریریں ہوں گی، اور بس اس کے بعد بات پھر ٹھپ ہو جائے گی۔ ان کو پتہ ہے یہ ہمارا کیا بگاڑے گا، ان کے ہاتھ میں موبائل تو ہمارے ہیں، سارا دن تو نوجوان بیٹھ کے فلمیں دیکھتا ہے، اس کی غیرت کا تو تماشا نکلا ہوا ہے، یہ تو ہماری ہی آوارہ لڑکیوں کو تکتا ہے موبائل پہ بیٹھ کے، یہ اپنے قرآن کا دفاع کہاں کر پائے گا؟ جب تک ایمان کی لائن مضبوط نہ ہوگی، جب تک عقائد درست نہ ہوں گے، جب تک ایمانیات درست نہ ہوں گی، رب کعبہ کی قسم ہے اسلام اسی طرح رہے گا، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو اسی طرح رکھیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت اپنے حکم سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو نزول فرما دیں گے، پھر دیکھیے گا اسلام کیسی قوت پکڑتا ہے۔ لیکن اسلام آج بھی دنیا کا بیسٹ ترین مذہب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بس ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس اسلام کو اور اس قرآن سے اپنا تعلق کیسے رکھیں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی کئی ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں آپ دیکھیں وہ قرآن کتنا پڑھتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیں۔ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں
اور بات ویسے آج بھی الحمدللہ ہمارے ایسے جاننے والے موجود ہیں، بلکہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ ان کو اور ہمت دے۔ کوئی کام نہیں ان کو سوائے قرآن کی، کوئی کام۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں 24 گھنٹے، صرف رات کی مختصر سی نیند ہے اور اس کے بعد یہی عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ روزی عطا کر چھوڑی ہے اور وہ عزت عطا کر چھوڑی ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس قرآن سے جو تعلق جوڑے گا، یہ رب کا وعدہ ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسے دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کر دیں، ویضع بہ آخرین۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اسی قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو ذلیل بھی کرے گا۔ کسی کی عزت کا باعث بن رہا ہے تو کسی کی ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ جس نے چھوڑ دیا ذلیل ہو گیا، جس نے پکڑ لیا اس نے عزتیں پا لی۔ رات کو بھی ہمارے وہاں گاؤں میں پروگرام تھا، ہمارے مرکزی جمعیت کے بھائیوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید تقسیم کیے بچوں میں، بہت خوشی ہوئی۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا عمل جس کو شاید ہم بالکل ہی ہلکا سا سمجھیں گے، قرآن پاک 400 سے 600 کی قیمت میں ملتا ہے، لیکن عمل کتنا بڑا، اجر کتنا بڑا۔ جب تک اس قرآن مجید سے ایک حرف بھی کوئی پڑھے گا، لے کے دینے والے کے نامہ اعمال میں اللہ 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو بھی انسان کسی کو قرآن کا وارث بنا دے، ورثہ مصحفن، ایک مصحف لے کے دے دیں، اس مصحف سے بچہ حفظ کر لے گا، ساری زندگی کا اس کا پڑھا ہوا قرآن، اس کے سارے حرفوں کے بدلے 10 نیکیاں اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے جائیں گے۔ اس قرآن سے تعلق ہوگا نا تو بات خوبصورت سے خوبصورت رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھ لیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہوا ہے کہ غلام تھے وہ بیچارے، اور ابھی بچے ہی تھے کہ بازاروں میں بکنے لگ گئے۔ تو جس نے وہ بچہ خریدا کہ چلے کچھ تھوڑا بہت منافع لے کے میں اس کو بیچ دوں گا، لیکن وہ چونکہ بچہ ہے، بچے تو کام نہیں کر پاتے، اس کو کوئی خرید ہی نہیں رہا۔ آخر کار دل میں یہ سوچنے لگا کہ جس بھاؤ لیا تھا اسی پہ بیچ دوں، چلیں اس سے جان تو چھوٹے، پوری قیمت لگا کے بیچ دیتا ہوں۔ بچہ فروخت ہو گیا۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی، وہ بکتا بکاتا مکے کی گلیوں میں گیا، وہاں عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن ملے، وہاں سرور کائنات کے صحابہ ملے، ان کی خدمت کا موقع ملا، بچہ قرآن پڑھنے لگ گیا، غلام ہے یہ بیچارہ بکتا بکاتا منڈیوں میں آیا ہے، جس کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی۔ ایک وقت پھر ایسا آیا تھا، ہجرت مدینہ ہوئی تھی، یہ مدینہ میں ہجرت کر کے آیا تھا، مسجد قباء کا مجمع تھا، لوگوں نے دیکھا کون ہوگا امامت کا حقدار، کس کو مصلی رسول پہ کھڑا کیا جائے گا، آج کی امامت کا سہرا کس کے ہاتھ پہ اللہ رکھے گا۔ سب کا جب جائزہ لیا گیا تھا تو یہ سالم مولا ابی حذیفہ، جس کو ابو حذیفہ نے خریدا تھا، اللہ نے قرآن کی ایسی شان عطا کی ہوئی تھی، یہ اس مصلی پہ کھڑا ہوا تھا اور ابو بکر اور عمر فاروق اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اسی سے اللہ اٹھاتا ہے امتوں کو، اسی سے اللہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ لیکن چھوڑ دیں گے تو مسلمان آج ذلیل ہو رہے ہیں، ذلیل ہوں گے اور ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ اس لیے اس کتاب کو تھامنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مظاہرے شظاہرے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، اگرچہ یہ ایک اپنے بیانات ریکارڈ کرنے کا ذریعہ ضرور صحیح، لیکن اگر مسلمان اس قرآن پہ صحیح معنوں میں واپس آ جائیں اور اس کی تعلیمات پہ زندگی گزارنے لگ جائیں، دشمن کو کبھی جرت نہیں ہو سکتی، اور ہو کے بھی کیسے۔ صاحب قرآن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جب مدینہ سے نکلوں نا، ابھی 1 مہینہ کی مسافت دور ہوتا ہوں کہ میرے رعب سے دشمن کا دل کمپنے لگ جاتا ہے۔ اور جب ہمارے وہ صحابہ تھے نا جنہوں نے اس قرآن سے تعلق بنایا ہوا تھا، سارا دن کام کر کے راتیں کھڑے ہو کے مصلی پہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کائنات گھر کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں۔ یہ آئے نا واپس ماحول ہمارے گھروں میں تو تب جا کے ماحول بدلے گا،
لیکن آج کا نوجوان رضائی میں گانے سن رہا ہے ماشاءاللہ. بہن بیٹیاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہیں. انٹرنیٹ کے پیکج لگا کے ہم نے ان اولادوں کو دے دیے. بڑے بڑے قیمتی موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیے. انہوں نے پب جی کی گیم کھیلتے کھیلتے بیت اللہ کو نشانے تک بنا ڈالے. ہماری غیرت تک ختم ہو گئی. ہم صرف دنیا کے پجاری بن کے رہ گئے. ہم نے سمجھا یہ ترقی کا راز تھا. رب کعبہ کی قسم یہ ترقی نہیں, یہ تنزلی کا اعلیٰ درجہ ہے. ترقی اس اسلام میں ہے. اللہ نے عروج اس قرآن میں رکھا ہوا ہے اور نبی کائنات علیہ السلام کے فرمان میں رکھا ہوا ہے. محمد بن قاسم کی بات نہیں میں نے آپ کو سنائی تھی, جب یہ دیبل کے ساحل پہ پہنچا جہاں آج ہم ملتان کے علاقے کو کہتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت اپنے فوجیوں کے خیمے کا چکر لگا رہا ہے. اور سورہ مزمل آپ میں سے بہت لوگوں کو آتی ہوگی. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. دیکھیں قرآن کا فیصلہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے, میں جانتا ہوں کچھ سفر میں نکلے ہوئے ہوں گے, رزق کی تلاش میں ان کو سفر کرنا پڑے گا, اور کچھ ایسے ہوں گے جو میدان کارسارز میں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں, جانیں پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں. ان سب کو اللہ نے حکم دیا ہے وہاں بھی کھڑے ہو تو رب کا قرآن پڑھو. فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. ہم حالت صحت میں, حالت فرصت میں, گھر میں رہتے ہوئے بس جوں ہمیں فرصت ملتی ہے موبائل نکال لیتے ہیں. جوں جوان کو وقت ملتا ہے موبائل نکال لیتا ہے. اس کی فیس بک سے جان نہیں چھوٹتی, اس کی یہ گندے گندے میسجوں سے جان نہیں چھوٹتی. وہ وہیں پہ اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہے, اپنا پیسہ بھی لٹا رہا ہے اور اپنی جوانی بھی نعوذ باللہ ضائع کیے جا رہا ہے. وہ وقت لوٹے تب جا کے ہمارے حالات بدلیں. محمد بن قاسم ان مجاہدوں کے خیمے کا چکر لگا رہا ہے. اللہ اکبر. ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی. دن کو روزے, رات کو قیام, لمبی لمبی کی راتیں. نبی کائنات ایک ایک رکعت میں 5 پارے بعض دفعہ تلاوت کر جایا کرتے تھے. وہ ایک صحابی ساتھ کھڑے ہو گئے بیچارے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے آپ نے بقرہ کی تلاوت شروع کی, 2.25 پاروں پہ جا کے ختم ہوتی ہے. میں دل میں سوچ رہا تھا بقرہ ختم ہوئی تو رکوع ہو جائے گا, لیکن میری حیرت ختم ہو گئی جب نبی کائنات علیہ السلام نے سورہ آل عمران شروع کر لی. او 4 پارے کے آخر میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا آل عمران ختم ہوگی تو رکوع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر لی. 5 پارے پڑھ دیے ایک رکعت میں. اور یاد رکھیے گا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہا کرتے تھے جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے استطلق علی اللسان, یہ اتنا ہی زبان پہ آسان ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی رواں ہوتا چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں بعض حافظ 10 منٹوں میں پورا پارا پڑھ جاتے ہیں, اور بعض بیچارے ایسے ہیں ان کو 2 گھنٹوں میں بھی ایک پارا ختم نہیں ہوتا. اس لیے وہ فرماتے ہیں جب چھوڑ دو گے استعجم علی اللسان, یہ زبانوں پہ بھاری ہو جاتا ہے, یہ زبانوں پہ مشکل ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لائے, اشد تفصیا من الابل تعاہد القرآن. وہ لوگوں قرآن سے تعلق جوڑ کے رکھو, قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو, قرآن پڑھتے رہا کرو. اگر یہ اس کو چھوڑ دو گے اتنا جلدی تمہاری زندگی سے بھاگ جائے گا جتنا کسی اونٹ کی لگام چھوڑ دو تو وہ اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے. یہ قرآن ہمارے گھر سے بھاگ گیا, یہ ہمارے دلوں سے نکل گیا, یہ ہماری زندگیوں سے چلا گیا. ہم نے اپنی زندگیاں اس موبائل پہ تباہ کر ڈالی. وگرنہ وقت ملے جوان کو تو وہ تلاوت کرے. یقین کریں انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, بالخصوص یہ جزائر میں کہیں جانے کا موقع بھی ملا ہے نا, ان کی قرآن سے بڑی محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے. بیچاروں کو دین کا زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن قرآن سے بہت محبت ہے. بسوں میں نوجوان سفر کر رہے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے. کہیں فرصت ملی, کہیں تفریح ہوئی, کہیں بریک ٹائم ہوا, بس فوراً قرآن پکڑتے ہیں اور تلاوت شروع کر لیں. یہ مسجدوں کی پہلی صفوں کے اوپر قرآنوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے. آتے ہیں آرام سے سلام بلا کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, 2 رکعتیں پڑھی اور قرآن مجید کھول کے تلاوت شروع کر لیں. ہم وہاں گپے مار رہے ہیں, وہاں گپے مار رہے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, وہاں کوئی دھوپ سیک رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. ہم تو اپنا وقت برباد کرتے ہیں نا. بس عادت بنائیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بات سنائی تھی, دور کی نہیں, کل پرسوں کی بات ہے, یعنی ہمارے زمانے کی بات ہے کہ آپ کے ایک ڈرائیور ہیں,
اخبار پہ بھی آیا، ڈائیو چلاتا ہے وہ، فیصل آباد سے اسلام آباد اس کا ڈائیو کا روٹ ہے، جاتے ہوئے 15 پارے پڑھ لیتا ہے، آتے ہوئے اگلے 15 پارے پڑھ لیتا ہے، ایک ہی سفر میں پورا قرآن پڑھتا ہے اللہ کا بندہ۔ آخر وہ بھی انسان ہے، ان کی زندگیوں میں اتنی برکت ہوگی جیسے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس بندے کی زندگی میں برکتیں کتنی عطا کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ دنیا کے بادشاہ اگر سمجھ جائیں نا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کتنی برکتیں دی ہوئی ہیں، یہ ہمیں قتل کر کے ہماری جگہ پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی شوش ہے بس، باقی وہ ہمارے سامنے ہی ہے جو حکمرانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے بھائی، آج کی جھوٹی شہرت اور عزت اور کل کی ضلالت اور رسوائی اور جیل کے دھکے کھا کے پتہ نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے اس قرآن سے تعلق جوڑ، خوب جوڑو، عزتیں چاہیے۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ گزرے نا تو ایک خیمے سے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی، تو کھڑے ہو کے کہنے لگے سن لو، اگر کل میدان میں شکست ہوئی تو تمہاری وجہ سے ہوگی، ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے اور تم مزے کی نیند لے رہے ہو، کیا یہ سونے کا ٹائم ہے؟ اٹھو اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرو، اس رب کا کلام پڑھو۔ خدا کی قسم ہے پچھلے دنوں ایک بزرگ کا سوال تھا اور دل چیر دینے والا سوال تھا، کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ایک قل واللہ احد آتی ہے، بس صرف قل واللہ احد، سورہ فاتحہ آتی ہے یا قل هو اللہ احد آتی ہے، میں 3 گھنٹے رات کو قیام کرتا ہوں اور تینوں گھنٹوں میں قل واللہ احد پڑھتا رہتا ہوں، میری تہجد ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ شوق دیکھیں، صرف ایک سورت اور ایک سورت پہ 3 گھنٹے کا قیام۔ ہم ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں سورتیں یاد ہیں، اور قرآن تو نفلی نماز میں آپ تھام کے بھی پڑھ سکتے